شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم حاضرین، یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی کے متعلق ہم نے ابھی جتنا بھی حصہ سنا ہے اس حصے کا تعلق نبی یوسف علیہ السلام کی پریشانی اور تکلیفوں کا دور تھا. اب یہاں سے آپ کی ترقی شروع ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے، دھیرے دھیرے آپ کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں. کہاں سے آپ کی ترقی شروع ہوتی ہے؟ ایک خواب سے. خواب کی تعبیر بتلانے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں تکلیفیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور آپ خوشحالی اور بادشاہت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں. دھیرے دھیرے بادشاہت کی طرف آپ چل رہے ہیں. کیا ہوا؟ جب یوسف علیہ السلام جیل میں ڈالے گئے، آپ کے ساتھ ساتھ دو نوجوانوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا. وہ دو نوجوان کون تھے؟ ایک نوجوان تھا جو ریان بن ولید، جو بادشاہ تھا اس وقت کا مصر کا، اس کا کھانا بنانے والا، خاص طور پر روٹی تیار کرنے والا، روٹی بنا کر دینے والا تھا. اور دوسرا آدمی جو جیل میں ڈالا گیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وہ بادشاہ کو شربت پلانے والا یا شراب پلانے والا، جو بھی کہیں، وہ پلانے والا تھا، ساقی تھا. بادشاہ کا مخصوص ہوتا ہے نا ساقی، پلانے والا، جو بھی ہو، شربت ہو، پانی ہو، شراب ہو، جو بھی ہو. تو یہ دونوں لوگوں کو ڈالا گیا جیل میں. کیوں؟ دراصل یہ ہوا، جو نان بائی تھا، روٹی بنانے والا تھا، اس نے کچھ وجوہات رہی ہوں گی، بادشاہ کے کھانے میں یا روٹی میں زہر ملا دیا. اب اس نے دیکھ لیا. کون؟ ساقی، پلانے والا. بادشاہ سے جا کے شکایت کرتا ہے، آپ کا جو نان بائی ہے، کھانا بنانے والا ہے، اس میں زہر ملا دیا ہے. وہ جب آتا ہے بولتا ہے یہ نہیں، شربت میں زہر ملا دیا ہے. کیا کرتا ہے بادشاہ؟ دونوں کو جیل میں ڈال دیتا ہے. جاؤ جیل میں، جب تک فیصلہ نہیں ہوگا جیل میں پڑے رہو تم لوگ. تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ دونوں جیل میں تھے. ان میں سے دونوں کو خواب آتا ہے. کن کو؟ جو بادشاہ نے جن کو دونوں کو جیل میں ڈالا تھا، روٹی بنانے والا اور ساقی پلانے والے کو خواب آیا. کیا خواب آیا؟ کہتا ہے کہ وَدَخَلَ مَعْهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا. وہ کہتا ہے کہ مجھے خواب میں آیا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، میں شراب بنا رہا ہوں. اور دوسرا کہتا ہے کہ میں کیا ہوا کہ میرے سر سے پرندے کیا ہے، روٹیاں کھا رہے ہیں. وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میرے سر پہ روٹیوں کا ایک بوجھ ہے، ایک ٹوکرا ہے، اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں. نبئنا بتاویلی، آپ ہم کو اس کی تعویل بتا دیجئے، اس کی تعبیر کیا ہوگی، کیا مطلب اس کا ہے. ہم آپ کو بہت خیرخواہ سمجھتے ہیں. دیکھیے یوسف علیہ السلام کی اتنی بہترین سیرت تھی، اتنے اچھے کردار کے مالک تھے کہ چند دن ہوا نوجوانوں کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں گزارے ہوئے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو آپ کو احسان کرنے والا دیکھتے ہیں، بہت خیرخواہ ہیں، بڑے نیک ہیں آپ ہم کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بتلا دیجئے. یوسف علیہ السلام یہ دونوں غیر مسلم تھے، کافر تھے. ابھی یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھا کہ بھئی ان کی ضرورت مجھ سے پڑی ہے. پہلے خواب بتلانے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ توحید کی دعوت پیش کر دی. وہیں پر توحید کی دعوت و تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ ان کو ضرورت تھی. ان کی بات غور سے لوگ سنتے. یہ دونوں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس کا علم سکھایا ہے، تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تم کو تعبیر بتلا دوں گا خواب کی، لیکن اس سے پہلے سنو. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں اپنے باپ دادا ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کے نقش قدم پر چلتا ہوں، ان کی اتباع کرتا ہوں. مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے، چاہے وہ بادشاہ ہو، فرشتہ ہو، ولی ہو، نبی ہو، کسی کو نہیں.
ان سے پوچھا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سارے رب بہتر ہیں یا ایک ایسا رب جو جبار ہے، قہار ہے، بہت کیا ہے، طاقتور ہے، وہ رب بہتر ہے؟ اور جو تم لوگوں نے رب بنا لیے ہیں، کیونکہ اس وقت قبطیوں کا بہت دورہ تھا، کیا ہے، اس وقت جو بادشاہ تھے اس کے پاس بہت سارے نجومی، کاہن، قبطی سب رہتے تھے، تو کہا کہ جن کو تم لوگوں نے معبود بنا لیا ہے، یہ تم لوگوں نے گڑھ کر نام رکھ دیا، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، یہ تمہارا اپنے بنائے ہوئے معبود ہیں۔ لہذا یوسف علیہ السلام نے دعوت توحید پیش کی، اسلام کی دعوت پیش کی۔ یہ انبیاء کا، صالحین کا طریقہ رہا ہے کہ جیسے ہی موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں فوراً توحید اور تبلیغ شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کو توحید کی دعوت پیش کی، کہا سنو، اب تمہارے خواب کی بات تھی نا، یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، رہی بات ساقی کی تو اپنے عہدے پر پھر سے بحال ہو جائے گا، یعنی بادشاہ پھر اس کو، ساقی کو، شراب پلانے والے کو اس کے عہدے پر بحال کر دے گا، اور جو تم نے کہا کہ میرے سر پہ روٹی کا ٹوکرا ہے اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور جب سولی پر چڑھ جاؤ گے تم وہیں پر سڑ گل جاؤ گے، پرندے تمہارے سر سے، تمہارے جسم سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ مطلب ہوا روٹی کھانے کا۔ تو جیسے یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی تھی ویسا ہی ہوا، اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا، پرندے اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اور یہ جو ساقی تھا اس کو کہا کہ تم پھر سے اپنے رب کے پاس جاؤ گے، یعنی بادشاہ کے پاس جاؤ گے، تم پھر سے اپنا عہدہ سنبھالو گے، تم اس کو شراب پلاؤ گے، کیونکہ معلوم ہو گیا تھا کہ زہر ڈالنے والا وہی تھا، اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھو تم اب جیل سے چھوٹ رہے ہو نا، میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، تمہارے خواب کی تعبیر بتلائی ہے، تم کو سکون اور اطمینان اور خوشی دی ہے، تم اپنے رب کے پاس یعنی اپنے بادشاہ کے پاس جانا، تم میرا ذکر کرنا نہ بھولنا، اس کو بتانا کہ جیل میں بھی ایک معصوم آدمی ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، ذرا اس کی بھی دیکھ بھال کریں، اس کو بھی جیل سے باہر نکالیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا اذکرنی عند ربک، لیکن کیا ہوا کہ جیسے یہ جیل سے باہر گیا، بادشاہ کے محل میں گیا، شیطان نے اس کے دل میں اتنے وسوسے، خیالات، ساری چیزیں ڈال دی کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ تو کیا ہوا، یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بادشاہ کے سامنے یہ بھول گیا، شیطان نے بھلا دیا۔ دیکھیے شیطان کیسے پیچھے لگا رہتا ہے ہمیشہ مومنین کے، اچھے لوگوں کے، ہاں ان کو تکلیف دینے کے لیے کیسا لگا رہتا ہے۔ شیطان نے وہ خیال ہی دل سے اس کے نکال دیا، وہ بھول گیا۔ کافی سال ہو گئے، یوسف علیہ السلام ابھی جیل میں ہے، یوسف علیہ السلام وہ سوچ رہے تھے کہ وہ جا کے ذکر کرے گا میں بھی معصوم ہوں تو مجھے بھی جیل سے نکال دیا جائے گا، لیکن نہیں ہوا۔ تو یہ دو خواب ہوئے، یہاں سے تو کچھ آپ کا چرچا ہوا۔ کیا ہوا، کئی سال بعد بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے۔ اب بادشاہ خواب کیا دیکھتا ہے، وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف، کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، ان کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ 7 کمزور گائیں کیا ہیں، موٹی تازی بڑی بڑی بکریوں کو، گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ بادشاہ یہ خواب دیکھا، بڑا پریشان ہوا کہ بھئی دبلی پتلی جو ہے وہ موٹی کو کھا رہی ہے، ایسے کیسے ہو رہا ہے، اور 7 ہری بالیاں ہیں، 7 خشک بالیاں ہیں۔ کہا جو اس کے پاس جتنے نجومی کائن تھے سب کو جمع کیا، کہا بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اب ان کو کیا علم تھا، بہت گہرا خواب ہے نا، بہت باریک چیز ہے۔ کہا اضغاث و احلام، یہ تمہاری پراگندہ باتیں ہیں، غلط سلط تمہارے ذہن میں چیزیں آ گئی ہیں، تم نے اس کو خواب سمجھ رہے، اس کا کوئی تعلق نہیں حقیقت سے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تب اس کو یاد آیا اس آدمی کو جو بادشاہ کے پاس پھر آ گیا تھا چھوٹ کر، ارے یہ ہے جیل میں وہ آدمی، میرے خواب کی تعبیر بتلایا تھا اور وہ تعبیر صحیح ہوئی۔ اس نے بادشاہ کے پاس دوڑتے ہوئے گیا، کہا بادشاہ سلامت، مسئلہ یہ ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جیل میں جا کر آپ کی تعبیر معلوم کر سکتا ہوں، ایک آدمی وہاں ہے بہت نیک ہے، خیر خواہ ہے، وہ ہماری تعبیر بتلایا تھا صحیح ہوئی۔
تو اس نے کہا, بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ جلدی معلوم کر کے آؤ. یہ آتا ہے جیل کے اندر, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے اور تعبیر پوچھی ہے. دیکھیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کئی سال تک, 5 6 7 سال تک اس کے بعد پھر جیل میں رہے, لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کتنے صبر والے آدمی تھے. کہا کہ تم کو میں خواب بتلایا, تم چلے گئے, میرا خیال بھی تم کو نہیں آیا, کچھ بھی نہیں کہا. سیدھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے, بادشاہ کی خابر جو دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گایوں کو 7 پتلی اور دبلی گائیں کھا رہی ہیں, 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 کیا ہیں, خشک بالیاں ہیں. کہا دراصل اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال مصر کے اندر خوب کھیتی باڑی ہوگی, خوب غلہ اناج اگے گا, خوب برکت اللہ پیدا کرے گا, خوب جم کے تم لوگ کھیتیاں کرو گے. اس کے بعد 7 سال خشک قحط سالی کے آئیں گے. اس 7 سال میں کچھ بھی کھیتی نہیں ہوگی تمہاری, نہ بارش ہوگی, نہ کچھ, نہ اناج اگے گا, نہ غلہ پیدا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, قحط سالی ہو جائے گی پوری. اور کہا کہ 7 ہری بالیاں کا یہی مطلب ہے کہ 7 سال خوب جم کر تم لوگوں کی کھیتی ہوگی, خوب اناج غلہ برکت ہوگی. اور 7 جو خشک بالیاں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال قحط سالی رہے گی, کچھ بھی نہیں پیدا ہوگا غلہ اناج. تو کیا کرنا بھائی, 7 سال قحط سالی رہے گی. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتلائی, اس کا حل بھی بتلا دیا کہ کیسے 7 سال جو قحط سالی آئے گی, سارے لوگ بھوک سے مریں گے, پیاس سے مریں گے, کچھ کھانے پینے کی نہیں ہوگی. تو ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھیے 7 سال جو تم لوگوں کی خوب جم کے کھیتی ہوگی, خوب اناج غلہ پیدا ہوگا, تم لوگ صرف اتنا ہی بالیوں سے اناج کو نکالنا جتنا تم لوگوں کی ضرورت ہو کھانے کی, بقیہ دانوں کو انہی بالیوں کے اندر چھوڑ دینا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ غلہ اناج خراب نہیں ہوگا, اور دوسری بات اس میں کیڑے مکوڑے بھی نہیں لگیں گے, وہ اناج نہ سڑے گا نہ گلے گا. اب دیکھیں گیہوں چاول جو پیدا ہوتے ہیں ان کی بالیوں ہی میں اگر رہنے دیا جائے تو وہ کافی دیر تک, کئی سالوں تک محفوظ رہتا ہے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ جن 7 سالوں میں تمہاری کھیتیاں ہوں گی, خوب اناج غلہ ہوگا, تم صرف اتنا ہی بالیوں سے اناج اور غلہ نکالنا جتنا تمہاری ضرورت ہو, بقیہ غلے اناج کو بالیوں ہی میں چھوڑ دینا, تاکہ جب 7 سال قحط سالی کے آئیں تو ان میں سے نکال کے پھر کھاتے رہنا. یعنی خوب ذخیرہ کر لو, یہ 7 سالوں میں خوب ذخیرہ کرو, خوب جمع کرو, ضرورت کے مطابق صرف کھاؤ, بقیہ کو جمع کرو. ایسا ہی ہوا, 7 سال قحط سالی پڑی, 7 سال کچھ بھی نہیں کھانے پینے کو. اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کے بعد 1 سال اتنی بارش ہوگی, خوب بارش ہوگی, پھر سے ہریالی, غلے اناج پیدا ہوں گے, انگور سیب ہر طرح کے پھل اگیں گے. پھر تم لوگ کیا ہے اس سے شراب بناؤ گے, یعنی شراب نچوڑو گے, جوس بناؤ گے, جو بھی آپ کہہ لیں. ایسا ہوا. اب یہ جا کر دوڑ کر بادشاہ کو بتلاتا ہے یہ خواب کی تعبیر ہے. بادشاہ سمجھا یہ تو بہت اچھی تعبیر ہے, مناسب تعبیر ہے, اور یہ بہت خیرخواہ آدمی لگتا ہے کہ ہم نے اس سے خواب کی تعبیر بتلا دی, اس سے نپٹنے کا بھی حل اس نے بتلا دیا کہ کیسے ہم اس مشکل کو ہم سامنا کر سکتے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ بلاؤ اس کو, جلدی بلاؤ. گیا یہ دوڑتے ہوئے, خوشی گیا. بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں, میری عزت پر جو دھبا لگا ہے نا. عورتوں نے کہا کہ یوسف ایسا ہے ویسا ہے, ان عورتوں کا کیا مسئلہ, ان سے جا کے پہلے پوچھو کہ میرا کوئی قصور تھا, میں نے کوئی گناہ کیا تھا کہ نہیں. بادشاہ نے ساری عورتوں کو بلایا, زلیخا کو بھی بلایا, سب کو بلایا. کہا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی, تم نے جب یوسف کو بہلایا پھسلایا تو تم لوگوں کا کیا مسئلہ ہے, کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہتی ہیں قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء, اللہ کی قسم یوسف کے اندر ہم نے کوئی برائی دیکھی ہی نہیں, وہ تو پاک باز آدمی ہے. سارے لوگوں نے گواہی دی کہ یوسف پاک باز ہیں. کیوں یوسف علیہ السلام باہر نہیں آئے؟ کیونکہ نبی بننے والے ہیں نا, یا آپ نبی ہو گئے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ 40 سال آپ کے پورے ہو گئے تھے, 7 یا 9 سال جیل میں تھے آپ بغیر کسی گناہ کے. تو کہا کہ بھئی اب نبی ہیں, تبلیغ کریں گے, دعوت کریں گے, لوگوں کو سمجھائیں گے, اچھائی برائی بتائیں گے, تو کہیں گے یہ دیکھو عورتوں کے پیچھے پڑنے والا ہم کو بول رہا ہے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں بھی,
اگر کوئی انسان خیر خواہ ہے، تبلیغ کر رہا ہے، تو اس کا خود ہر طرح کے عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ یوسف علیہ السلام کا نہیں، پوری عورتوں سے پوچھو کیا مسئلہ۔ صاحب نے اقرار کیا، اس کے بعد بادشاہ بلاتا ہے اور بادشاہ کہتا استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنے لیے اس کو خاص رکھوں گا، یعنی اپنا نائب بنا دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے خزانے کا وزیر بنا دیجئے، میں بہت انی حفیظ علیم، میں بہت جانکار ہوں، بہت ماہر ہوں، اور میں اس مال کی بھی حفاظت کر سکتا ہوں، کیونکہ نبی ہیں بھائی، اللہ کی طرف سے آپ کو پیغام آتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، چلو بھائی تم وزیر خزانہ بن جاؤ۔ وزیر خزانہ بن گئے یوسف علیہ السلام، پوری خزانے کی، زمین کی، غلے جات کی، یعنی جو بھی چیز کا جس کا تعلق مال سے ہے، پوری آپ کی ملکیت میں، آپ کی نگرانی میں، آپ کی نگہبان میں۔ اور مسئلہ ایسا ہوا کہ اب مصر کے اندر تو یوسف علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ کیسے نمٹنا ہے 7 سال سے، لیکن مصر کے باہر جو لوگ تھے، فلسطین کے، کنعان وغیرہ کے، ادھر ادھر کے گاؤں بغل کے، سب کیا ہوا، سب قحط سالی پڑ گئی، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ نہیں بھی مصر میں غلے کی بہتات ہے، کثرت ہے، اور بہت سستے میں غلہ دیا جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام انسانیت کے خیر خواہ تھے، بہت سستے میں غلہ بیچ رہے تھے۔ اب کیا ہوا، اور خود یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے کھانے کو۔ یعقوب نبی ہیں، اور آپ کے 11 جو بیٹے تھے جو یوسف کو خوب ستائے تھے، جا کے کنویں میں ڈالے تھے، غلہ ختم، سارے لوگ سب جگہ سے آ رہے ہیں مصر میں غلہ لینے کے لیے، یوسف علیہ السلام سب کو بانٹ رہے ہیں۔ آپ کے بانٹنے کا طریقہ کیا تھا، ایک آدمی کو 1 اونٹ کے برابر، یعنی 1 اونٹ جتنا بوجھ برداشت کر سکتا تھا اتنا غلہ بھر کر کے دیتے تھے، اس سے زیادہ نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مالدار لوگ خرید لیں تو غریبوں کو ستائیں گے، لہذا جتنے لوگ آتے تھے ایک اونٹ کے کیا ہے مقدار غلہ لاد کر کے ان کو بھیج دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی بھائیوں، جب بھائی لوگ پہلی بار آتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور کیا ہے بنیامین کو ساتھ میں نہیں لاتے ہیں، جو یوسف کے بھائی سگے بھائی تھے چھوٹے، ان کو نہیں لاتے ہیں، اور بقیہ پورے بھائی آتے ہیں، غلہ مانگتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں، پہچان گئے میرے بھائی ہیں، لیکن آپ نے کچھ نہیں بولا، کچھ نہیں، سیدھا غلہ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بوڑھے والدین بھی گھر میں ہیں، اور ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، ان کا بھی حصہ دے دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلی بار تو دے دیا، وہ سمجھ گئے تھے میرے بھائی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے بات چل رہی ہے، تو انہوں نے پورا غلہ دے دیا، لیکن تنبیہ کی کہ اگر اس کے بعد تم اپنے بھائی کو نہیں لائے، تمہارے بوڑھے والدین کا تو حصہ دے دیں گے۔ یوسف علیہ السلام دراصل بنیامین کو اپنے پاس بلانا چاہتے تھے، ان سے ملنا چاہتے تھے۔ کہا اگر اس کے بعد تم اپنے بھائی کو نہیں لائے تو تم لوگوں کو کوئی غلہ نہیں ملے گا، اور تم اس محل میں بھی نہیں آ سکتے ہو، غلہ لینے بھی نہیں آ سکتے ہو۔ اب مجبور ہیں بھئی، کیا کرتے؟ گئے والد محترم یعقوب علیہ السلام سے کہا ایسا ایسا مسئلہ ہے، مصر کے بادشاہ نے ہم کو منع کر دیا کہ ہم اپنے بھائی کو نہیں لے جائیں گے تو ہم کو غلہ نہیں دیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیج سکتا ہوں۔ یوسف کو بھیجا تو تم لوگوں نے اس کو ضائع کر دیا، تم لوگوں نے کہا بھیڑیا کھا لیا ہے، اگر اس کو بھیجوں گا تو تمہاری کیا گارنٹی ہے کہ تم اس کے ساتھ بھی کچھ برا سلوک کرو گے؟ تم مجھ کو کوئی مضبوط عہدہ اور پیمان دو، وعدہ کرو کہ نہیں تم اس کی حفاظت کرو گے، میرے پاس صحیح سلامت واپس لاؤ۔ سب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، سب لوگوں نے وعدہ کیا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ آمد ہوتی ہے، سارے بھائی مل کر آتے ہیں، بنیامین بھی آتے ہیں۔ جب یہ لیکن ایک ساتھ ہی ساتھ یعقوب علیہ السلام نے ایک نصیحت کی تھی، انشاءاللہ اس کو بعد میں ذکر کریں گے۔ تو یہ سارے بھائی آتے ہیں، بنیامین بھی ساتھ میں آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بنیامین کو سائٹ میں بلاتے ہیں، سائٹ میں بلاتے ہیں، آپ آہستہ سے بولتے ہیں میں تیرا بھائی یوسف، بتانا نہیں ان کو میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اور آخر کیا ہوا، غلہ دے دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کو بنیامین کو اپنے پاس رکھنا تھا۔ یوسف کے سگے بھائی بنیامین تھے، اور 11 وہ بھائی جو تھے وہ سگے نہیں، وہ دوسری ماں سے، لیہ بنت راحیل سے تھے، لابان سے تھے۔ تو اسی وجہ سے اب کیا ہوا، اب یوسف کو اپنے پاس رکھنا ہے، کوئی تدبیر کرنی پڑے گی۔ اللہ نے آپ کو ایک تدبیر بتلائی۔ تدبیر کیا ہوئی، جب غلہ دے دیا گیا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بنیامین کے جو غلے ہیں اس میں یہ جو ناپنے کا پیمانے کا جو آلہ تھا جس سے بھر بھر کے دے رہے تھے، کہا وہ اس میں ڈال دینا، ڈال دیے۔
اب یہ سب غلہ لے کر ان کے بھائی نکل رہے ہیں، پیچھے سے سب لوگ آواز دے رہے ہیں نہیں بادشاہ کا پیمانہ چوری ہو گیا ہے، بادشاہ کا پیمانہ چوری ہو گیا ہے۔ ان کے پاس گئے سب، کہا کہ بھائی بادشاہ کا پیمانہ جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے جس سے غلہ ناپتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو چور دکھتے ہیں کیا؟ اس سے پہلے بھی ہم لوگ آ چکے ہیں غلہ لینے، پہلی بار نہیں آ رہے ہیں، ہم چور دکھتے ہیں آپ کو؟ کہا کہ آپ چور نہیں دکھتے ہیں، اب بادشاہ کا کیا ہے وہ پیمانہ گم ہو گیا ہے، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہوا، یوسف علیہ السلام بھی ساتھ میں آ گئے، کھڑے ہو گئے بغل میں، آپ کو معلوم تھا وہیں میں نے رکھوایا ہے بھائیوں کے اس میں۔ تو جب ان لوگوں نے اصرار کیا نہیں ہم آپ کا غلہ دیکھیں گے کھول کر کے، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ اگر یہ بنیامین چوری کیا ہوگا تو سمجھو کہ اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چور رہا ہوگا، یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام اندر اندر مسکرا رہے ہیں، دیکھیے کتنا صبر والے، اتنا ستایا تھا، کنویں میں پھینک دیا تھا، ان کے بھائی کو بھی ستایا تھا، لیکن آپ بادشاہ ہیں کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں، اندر اندر مسکرا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، پہلے ان 11 بھائیوں کا چیک کیا تاکہ شک نہ ہو، اب ڈائریکٹ بنیامین کا کھول کے نکال لیتے تو شک ہو جاتا کہ بھئی ہو سکتا ہے ان لوگوں کو کوئی تدبیر کی ہو، ہیلا بنایا۔ سارے بھائیوں کا چیک کیا، پھر بنیامین کا آخر میں چیک کیا، اس میں سے نکل گیا پیمانہ۔ اب کیا ہوا کہ بھئی وہاں کا جو طریقہ تھا، جو چوری کرتا تھا، چوری میں پکڑا جاتا تھا تو اس گھر کی خدمت کرنا پڑتا تھا، نوکر بن کے رہنا پڑتا تھا، یہ چوری کی سزا تھی۔ تو بنیامین کے اس سے نکلا تو گویا کہ حقیقت میں تو وہ چور نہیں تھے، لیکن اب ان کی سزا یہی تھی کہ بھئی اب وہ بادشاہ نے کہا کہ اب اس کو ہمارے حوالے کرو، یہ ہماری اب خدمت کرے گا۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہم اپنے ان کے والدین سے عہد و پیمان لے کر آئے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک بھائی کو ہم نے کھو دیا ہے، ہمارے والد کو بہت تکلیف ہوگی، اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ظلم اس نے کیا، گناہ اس نے کیا، اس کے بدل میں ہم آپ کو کس کو کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ گناہ اس نے کیا، اس کو ہم سزا دیں گے۔ آخر کار یوسف علیہ السلام مانے نہیں، بنیامین کو لے کر کیا ہے اپنے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ لوگ روتے دھوتے آئے، کہا کہ دیکھو کہ بنیامین نے چوری کر لیا ہے، اس وجہ سے بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کہا کہ اگر اعتبار ہمارا نہیں ہو رہا ہے تو یہ پورے گاؤں والوں سے پوچھ لیجئے، یہ لوگ بھی غلہ لینے گئے تھے، سب وہاں موجود تھے، بنیامین نے چوری کیا، پیمانہ ان کے بوریا سے یا ان کے سامان سے نکلا ہے۔ یوسف علیہ السلام بنیامین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کو بات کرتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یوسف ہوں، اس کے بعد تسلی دلاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، پھر غلہ ختم ہوتا ہے، اسی پر بات ختم کرتا ہوں، اس کے بعد بقیہ انشاءاللہ بعد میں۔ تو تیسری بار یہ بہت سخت پریشانی، یعقوب علیہ السلام کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ یہ بیچارے روتے دھوتے بڑی گریہ وزاری کے ساتھ اور بڑی کیا ہے نرم دل لے کر، آنکھوں میں آنسو لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، ہم کو ہمارے گھر والوں کو سخت تکلیف لاحق ہو گئی ہے، یعنی کھانے پینے کو کچھ نہیں اب، اور ہم مختصر سی پونجی لے کر آئے، ہمارے پاس آپ کو غلہ خریدنے کے لیے بھی کچھ اب نہیں ہے، یہ مختصر سی پونجی ہے، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہم کو پورا تول کر دے دیجئے، زیادہ غلہ دے دیجئے، اگر ہو سکے تو ہم کو کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام، مفسرین نے لکھا ہے جب یہ حالت سنی کہ والدین ہمارے اس حالت میں ہیں، کھانے پینے کو بھی ترس رہے ہیں، یہ ایسی نوبت ہمارے گھر میں ہے، یوسف علیہ السلام کو اب برداشت نہیں ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انا یوسف وہذا اخی، سنو میں یوسف ہوں، یہ تمہارا بھائی بنیامین ہے، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ سب لوگ ہکے بکے رہ گئے، یوسف تم یوسف، تم یوسف ہو؟ کہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی چھوٹا بھائی بنیامین ہے۔ وہ لوگ ہکے بکے رہ گئے، ان کو اپنی غلطی معلوم ہوئی کہ ہم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، انہوں نے غلطی کی معافی مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، جو ہوا سو ہوا، سب بھول جاؤ،
یوسف علیہ السلام نے کوئی بدلہ نہیں لیا، نہ ان کو ڈانٹا، نہ پھٹکارا، نہ کچھ برا بھلا کہا کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ جاؤ، اور آج جاتے جاتے یہ کام کرو، ہمارے والد یعقوب علیہ السلام بڑی پریشانیاں جھیل چکے ہیں، میری یہ قمیص لے کر جاؤ اور ان کو ان کے چہرے پر ڈال دو۔ یا ابھی سوچئے مصر ہی میں پورے بھائی ہیں، یعقوب علیہ السلام فلسطین میں کنعان میں ہیں، کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ پاگل ہو گئے ہیں، آپ دیوانہ ہو گئے ہیں، بار بار یوسف کی بات کر رہے ہیں، یوسف کو زمانہ ہوئے کہاں، وہ 40 سال کتنے سال گزر گئے ہیں، کہاں ہوگا وہ تو ختم ہو گیا ہے۔ کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ سوچیے اللہ رب العالمین کیسے آپ کو بشارت پہلے سے دے دیا کہ مصر اور کنعان فلسطین کہاں ہے، آپ کو وہاں سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سارے بھائی لے جا کر آپ کے چہرے پر یوسف علیہ السلام کی قمیص